بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ ناظرین کرام، غزوہ احد کی تفصیلات جان کر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنگ اول سے آخر مسلمانوں کی ہزیمت سے رقم نہیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ میں گاہے بگاہے اتار چڑھاؤ آتا رہا۔ خیر، دونوں طرف سے حملوں اور دفاع کے واقعات تو نظر آتے ہی ہیں، لیکن سب سے اہم بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہادی جذبہ اور ان کا میدان میں ڈٹ جانا ہے۔ ایک موقع پر جب وہ تیروں کی بوچھاڑ، تلواروں کے وار اور نیزوں کے پے در پے حملوں کے عین بیچ تقریباً باقی اصحاب سے کٹ کر تھے، تب بھی آپ نے میدان سے ہٹنے کی کوشش نہیں کی اور کبھی تیر، کبھی تلوار اور کبھی پتھروں کے ساتھ کافروں سے لڑتے رہے۔ آج ہم گفتگو کا سلسلہ وہاں سے شروع کریں گے جہاں گزشتہ پروگرام میں ہم نے چھوڑا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ خالد بن ولید کی سرکردگی میں مشرکین نے عینین کے مقام کو خالی کرنے کے موقع سے فائدہ اٹھا کر مسلمان لشکر کو جس مشکل سے دوچار کر دیا تھا، وہ صورتحال اب بتدریج بدلتی جا رہی تھی۔ یوں کہہ لیجئے کہ بازی دوبارہ اسلامی مجاہدین کے حق میں پلٹ رہی تھی۔ آئیے گفتگو کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میدان جنگ میں بخیر و عافیت ہونے کی خوشخبری سے کرتے ہیں۔ کفار کا سپہ سالار ابو سفیان میدان جنگ میں سرکار کی شہادت کی افواہ پھیلنے کے بعد مسلسل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاذ اللہ جسد خاکی کی تلاش کر رہا تھا۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ جب یہ افواہ پھیلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ شہید کر دیے گئے ہیں، تو مسلمانوں کے لشکریوں میں افراتفری پھیل گئی۔ سب سے پہلے جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس افراتفری کے دوران پہچانا، وہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے پھر بلند آواز سے چیخ چیخ کر اعلان کرنا شروع کر دیا کہ اے فرزندان اسلام، یہ ہیں ہمارے آقا و مولا، یہ ہیں ہمارے آقا و مولا، اور یہ بالکل بخیر و عافیت ہے۔ اس آواز نے گویا جادو کا کام کیا۔ جہاں جہاں آواز پہنچتی جاتی، صحابہ کرام جس بھی حالت میں ہوتے وہ ٹوٹ ٹوٹ کر اپنے آقا کے قدموں میں حاضر ہونے لگے۔ جب حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ اعلان فرما رہے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمت کے تحت انگلی کا اشارہ کر کے چپ رہنے کی انہیں تلقین کر رہے تھے۔ پھر کعب کا خود جو زرد رنگ کا تھا وہ خود پہنا اور اپنا خود انہیں پہنا دیا۔ کفار نے اس غلط فہمی میں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان پر پے در پے حملے شروع کر دیے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو تحفظ نبوت کی ذمہ داری نبھاتے جسم پر 17 گہرے زخم لگے۔ دوسری جانب ابو سفیان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاذ اللہ شہادت کے بارے میں پورا اطمینان کرنا چاہتا تھا، اور وہ قریش سے پوچھتا کہ بتاؤ تم میں سے کس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کیا ہے؟ ابن قمیع نے جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے کیا ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ جس طرح عجم کے بادشاہ اپنے بہادروں کی عزت افزائی کے لیے انہیں سونے کے کڑے پہناتے ہیں، تمہارے اس کارنامے معاذ اللہ استغفر اللہ کے اعتراف کے لیے ہم بھی تمہیں سونے کے کڑے پہنائیں گے۔ بے تابی کے عالم میں ابو سفیان ابو عامر فاسق کو ساتھ لے کر میدان کارزار میں چکر لگانے لگا اور مقتولین میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے لگا۔ لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ملے تو اس نے کہا ابن قمیع جھوٹ ہوتا ہے کہ اس نے حضور کو شہید کر دیا۔ پھر اس کی ملاقات خالد بن ولید سے ہوئی۔ اس سے پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہیں کچھ خبر ہے؟ تو اس نے کہا کہ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے انہیں اپنے صحابہ کی معیت میں پہاڑ کے اوپر چڑھتے دیکھا ہے۔ ابو سفیان نے کہا خالد تمہاری بات درست ہے۔ ابن قمیع نے کس بیانی کی ہے کہ اس نے محمد کو معاذ اللہ قتل کر دیا ہے؟ مدعی
لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ امام حلبی لکھتے ہیں کہ وہ مسلم خواتین جنہوں نے غزوہ احد میں بنفس نفیس دشمن سے جنگ کی اور انہیں قتل کیا، ان میں حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی سر فہرست ہے۔ جب لشکر اسلام میں افراتفری پھیل گئی اور لوگ ادھر ادھر منتشر ہو گئے تو یہ سیدھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پہنچی اور تلوار ہاتھ میں پکڑ کر دشمنان اسلام سے مصروف پیکار ہو گئیں۔ اللہ اکبر! سرفروشی کی تمنا یہاں اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ جو کافر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے بڑھنا چاہتا، ام عمارہ دھکیل کر اسے پیچھے ہٹا دیا کرتی، اور جب موقع ملتا تو کفار پر تیروں کی بوچھاڑ بھی فرمایا کرتی۔ جب ملعون ابن قمع سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا تو اسی شیر دل مجاہدہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا۔ انہوں نے اس بدبخت پر پے در پے کئی وار کیے، لیکن اس نے 2 زرہیں پہن رکھی تھی، اس لیے ان کے وار اس وقت مؤثر ثابت نہ ہو سکے۔ اس دوران ابن قمع نے ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تلوار سے حملہ کیا، جس سے انہیں گہرا زخم آیا۔ بعد میں زخم تو ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کا گڑھا عمر بھر باقی رہا۔ ام عمارہ کی اس جانثاری کو دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ام عمارہ نسیبہ بنت کعب کا مقام فلاں فلاں کے مقام سے بہت بلند ہے۔ میں احد کے میدان میں جدھر بھی دیکھتا تھا مجھے ام عمارہ کفار سے جنگ کرتی دکھائی دیا کرتی تھی۔ اس بارے میں بلازری رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ احد کے روز جنگ میں نسیبہ، ان کے شوہر اور ان کے 2 بیٹوں نے جہاد میں شرکت کی تھی۔ یہ نیک اور بہادر بی بی ابتدا میں پانی کا مشکیزہ لے کر زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں، لیکن جب حالات دگرگوں ہو گئے تو انہوں نے مشک رکھ دی اور تلوار پکڑ لی اور کفار سے جنگ میں مصروف ہو گئیں۔ اس جنگ میں آپ کو تلواروں اور تیروں کے 12 زخم آئے۔ ناظرین کرام، میدان احد میں ام عمارہ کا ذکر آیا تو یہاں دوسری مسلم خواتین کا ذکر جنہوں نے تیروں کی برسات اور تلواروں کے واروں کے موقع پر بھی جان ہتھیلی پر رکھ کر زخمیوں کی مرہم پٹی کی اور اپنی پشتوں پر مشکیزیں اٹھا کر پیاسے اور زخمی مجاہدین کو پانی پلاتی رہیں، ان کا ذکر بھی ضروری ہے۔ جب ضرورت پڑتی تو شمشیر بکف دشمن سے مصروف پیکار ہو جایا کرتی۔ ان میں دیگر خواتین کے علاوہ خانوادہ نبوت کی جلیل القدر مستورات بھی شامل تھی۔ ان کی تعداد 14 تھی اور انہی میں خاتون جنت سیدہ نساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ حمنہ بنت جہش، ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین بھی زخمیوں کی مرہم پٹی اور تیمارداری میں اور پیاسے مجاہدین کو پانی پلانے میں پیش تھیں۔ امام ابو یوسف الصالحی لکھتے ہیں کہ اسلام کے مجاہدین میدان جنگ میں مختلف مقامات پر داد شجاعت دے رہے تھے اور دشمنوں کے حملے کو پسپا کرنے میں مصروف تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ نشیب سے پہاڑ کی چوٹی پر تشریف لے جائیں تاکہ مجاہدین کی کارروائیوں کا جائزہ لیا جا سکے۔ اس کے علاوہ مقصد یہ بھی تھا کہ پہاڑ کی بلندی پر جب تشریف فرما ہوں گے تو سارے لشکری حضور کو دیکھ لینے کے بعد وہاں اکٹھے ہو جائیں گے اور پھر اجتماعی قوت سے لشکر کفار پر حملہ کیا جا سکے گا۔ لیکن کفار نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑی کے اوپر جاتے ہوئے دیکھا تو فیصلہ کن حملے کرنے کے لیے ادھر لپکے۔ ان کی نیت یہ تھی کہ وہ معاذ اللہ حضور کی شمع حیات کو گل کر دیں۔ اس مقصد میں تو انہیں منہ کی کھانا پڑی اور ناکامی دیکھ کر بعض بدبختوں نے دور سے پتھر بھی برسانا شروع کر دیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
پہاڑی کے اوپر تشریف لے جا رہے تھے تو حضور کی معیت میں صرف 11 انصاری اور ایک مہاجر طلحہ بن عبید اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے۔ مشرکین نے پیچھے سے آ لیا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ہے جو ان کا راستہ روکے؟ حضرت طلحہ نے عرض کی کہ میں یا رسول اللہ۔ فرمایا تم جہاں ہو ٹھیک ہو، کوئی اور؟ ایک انصاری نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے رسول، یہ غلام حاضر ہے۔ تو پھر وہ انصاری ان حملہ آوروں سے برسر پیکار ہوئے۔ اتنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر چڑھتے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد اس انصاری کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی سوال کیا کہ کیا تم میں سے کوئی ہے جو ان کا راستہ روکے؟ حضرت طلحہ نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ حضور نے انہیں دوبارہ صبر کرنے کی تلقین فرمائی اور ایک دوسرے صحابی نے ان سے لڑنا شروع کر دیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ پھر یہ انصاری بھی شہید ہوئے، یہاں تک کہ 11 کے 11 انصاری اپنے آقا کے دشمنوں کے سامنے آڑے آتے رہے اور جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے، یہاں تک کہ کفار کے اس ریلے کا مقابلہ کرنے کے لیے اب صرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت طلحہ باقی رہ گئے۔ اللہ اللہ۔ ناظرین کرام، ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ احد کے معرکے کو الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ کتنا کڑا وقت تھا کہ کفار کے لشکری دوبارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر پہنچ چکے تھے، اور مزاحمت کے لیے صرف ایک جانثار موجود تھا۔ قربان جائیے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق رسول پر کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان کفار کے سامنے سینہ سپر ہو گئے، اور جتنی مزاحمت ان 11 جانثاروں نے کی تھی، اتنی تنہا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، اور حملہ آوروں کو 1 انچ بھی آگے بڑھنے نہیں دیا، یہاں تک کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلیاں تک کٹ گئیں، ہاتھ شل ہو گیا۔ اس مقام پر ساتھ دینے والے سب مجاہدین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں اپنا رفیق ہونے کا مجدہ جاں فضا بھی سنایا۔ ناظرین کرام، ایک دوسرے موقع پر جب کفار نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لے لیا تو فرمایا، کون مرد ہے جو ہمارے لیے اپنی جان کا سودا کرے؟ تو زیاد بن شکن یا ان کے بھتیجے عمار بن یزید بن شکن اٹھ کھڑے ہوئے اور دشمن کے نرغے کو توڑنا شروع کر دیا۔ وہ دشمن کو بھگانے میں تو کامیاب ہو گئے، لیکن خود زخموں سے چور چور ہو گئے۔ انہیں 14 گہرے زخم لگے۔ جب دشمن بھاگ گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں میرے قریب لاؤ۔ انہیں انتہائی زخمی حالت میں اپنے آقا کے قریب لایا گیا تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پر اپنے رخسار رکھ دیے اور اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی۔ ناظرین کرام، احد کا میدان قربانی، بہادری، ایثار، جانثاری کے ان گنت واقعات سے عبارت ہے۔ ایک اور موقع پر ایک ایمان افروز منظر دیکھنے میں آیا کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، مشرکین نے چاروں طرف سے یلغار کر رکھی ہے۔ ایک جانب سے شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کفر کی صفوں کو الٹ رہے ہیں، اور دوسری جانب سے ابو دجانہ موت کا سرخ دوپٹہ سر پر باندھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ تلوار سے کفر و شرک کے سرغنوں کو خاک و خون میں چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، اور تیسری جانب سے عسکر رسالت کا بے مثل اور بے عدیل تیر انداز حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کفار پر بجلیاں گرا رہا ہے، اور چوتھی سمت دیکھیں تو حضرت جناب منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر و طاغوت کی فوجوں پر قہر الہی بن کر گر رہے ہیں۔ کفار نے ایک بار حضرت حباب پر یکبارگی حملہ کر دیا اور
افواہ اڑ گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا، لیکن تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ وہ اپنی تلوار لہراتے ہوئے دشمن کے نرقہ توڑ کر باہر نکلے اور انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زبردست اور ماہر تیر افکن تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین میں ہی بیٹھ گئے۔ ان کے ترکش میں جتنے تیر تھے سب نکال کر سامنے رکھ دیے اور دشمن کو خوب تاک تاک کر اپنے تیروں کا نشانہ بناتے رہے۔ جب کوئی شخص ترکش میں تیر لیے ہوئے وہاں سے گزرتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے حکم فرماتے کہ اپنے تیر طلحہ کے سامنے بکھیر دو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر مبارک اٹھا اٹھا کر جنگ کا جائزہ لیتے تو جناب طلحہ کہتے کہ اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ سر اوپر نہ اٹھائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کا کوئی تیر آ لگے، میری گردن حضور کی گردن پر نثار ہو جائے۔ ناظرین کرام، یہ مقدس ذکر جاری رہے گا ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ حضرت امام ابن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مشہور صحابی اور خادم بارگاہ رسالت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا اور ہم نام ہیں، وہ بعض وجوہات کی بنا پر غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور اس غیر حاضری کا انہیں ہمیشہ بہت قلق رہا۔ آپ فرمایا کرتے کہ حق و باطل کے درمیان یہ پہلا معرکہ تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی اور میں اس سعادت سے محروم رہا۔ اگر اللہ رب العزت نے پھر ایسا موقع عطا فرمایا تو اللہ رب العزت کی رحمت سے دین حق کو سر بلند کرنے کے لیے میں کیسے کیسے کارنامے انجام دوں گا انشاءاللہ۔ جب احد کا معرکہ پیش آیا تو یہ اس میں شریک ہوئے اور اس جنگ میں وہ سانحہ رونما ہوا کہ مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی کہ الہی، جو کچھ مسلمانوں سے سرزد ہوا میں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں، اور جو کچھ مشرکین نے کیا ہے اس سے میں لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں۔ پھر اچانک میرا گزر ایسی جگہ سے ہوا جہاں چند مہاجرین اور انصار مایوسی کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا کہ اس طرح کیوں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے بڑی بے بسی سے کہا کہ حضور تو معاذ اللہ شہید ہو گئے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ میں نے ان کو جھڑکتے ہوئے کہا کہ نادانو، حضور کے بعد زندہ رہ کر تم کرو گے کیا؟ اٹھو اور اس مقصد کے لیے اپنی جان لڑا دو جس مقصد کے لیے ہمارے آقا نے جان دی ہے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھے اور کفار کی صفوں میں گھس گئے اور وہ بار بار کہتے تھے، واہ واہ، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، پروردگار کی قسم میں جنت کی مہک جبل احد کی طرف سے محسوس کر رہا ہوں۔ پھر وہ دشمن سے برسر پیکار رہے یہاں تک کہ جام شہادت نوش فرمایا۔ ان کے بھتیجے حضرت انس کہتے ہیں کہ تلواروں، نیزوں اور تیروں کی 80 سے زیادہ ضربیں چچا انس بن نضر کے جسم پر لگی ہوئی تھیں۔ مشرکین نے ان کو زخموں سے چور چور کر کے قتل کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا تھا، بلکہ بڑی بے دردی کے ساتھ ان کی لاش کا مسئلہ کیا، ان کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا اور ان کی آنکھیں تک نکال دی گئیں، ناک اور کان کاٹ دیے گئے، ان کی لاش پہچانی نہیں جاتی تھی۔ ان کی بہن نے جسد خاکی کی انگلی کے ایک پور یا تل کے نشان سے انہیں بمشکل پہچانا۔ امام زینی دہلان لکھتے ہیں کہ کافی دیر تک مسلمان گو مگو کی حالت میں رہے۔ کفار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی افواہ کو زور و شور سے پھیلا رہے تھے۔ مسلمانوں کی صفوں کا منتشر ہو جانا اور اس جیسے کئی اور قرائن تھے جو اس افواہ کی بظاہر تصدیق بھی کرتے ہوئے اس وقت نظر آ رہے تھے۔ اسی اثناء میں کئی کمزور دل اور کمزور ایمان میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے
اور مدینہ طیبہ جا پہنچے۔ ان کے علاوہ جانبازوں کا ایک گروہ تو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا نہیں ہوا تھا۔ کوئی خود ڈھال بنا کر جان عالم پر جھکا ہوا ہے، کوئی قدموں میں بیٹھ کر اپنے ہادی کے دشمنوں پر تیروں کی موسلا دھار بارش کر رہا ہے اور اپنے آقا سے دعائیں لے رہا ہے، کوئی دشمن کی صفوں میں گھس کر ان کے نرغے کو توڑ رہا ہے۔ ہر شخص مختلف نوعیت کی کیفیات سے دوچار ہے، لیکن سراسیمگی کا اور ہراس نے سب کا قلبی سکون درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند جانثار صحابہ کی معیت میں جب گھاٹی میں تشریف فرما تھے تو مشرکین کی فوج کا ایک سوار دستہ سامنے والی اونچی چوٹی پر چڑھ کر آ گیا۔ اس دستے میں خالد بن ولید اور کئی دوسرے بہادر شامل تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو اپنے رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، تیرے بغیر ہمارے پاس کوئی قوت نہیں، اور ان لوگوں یعنی مسلمانوں کے علاوہ اس شہر میں کوئی اور تیری عبادت نہیں کرتا ہے، تو انہیں ہلاک نہ کرنا۔ یا اللہ، مشرکین کے اس دستے کو اوپر چڑھنے کی ہمت نہ دے۔ دعا قبول ہوئی اور مسلمانوں کے تیر اندازوں نے، جن میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش تھے، ان پر تیروں کی ایسی بوچھاڑ کی کہ وہ اس بلند جگہ کو خالی کرنے پر مجبور ہو گئے اور مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اس چوٹی پر قبضہ کر لیا۔ زخموں کی وجہ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز وہاں بیٹھ کر ادا فرمائی۔ صحابہ کرام نے بھی حضور کی اقتداء میں بیٹھ کر نماز ادا کی، اور اس کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام بھی اس جنگ میں شدید زخمی تھے۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی ان میں سکت نہ تھی، یا ہو سکتا ہے کہ محض سنت کی تقلید کے لیے ایسا کیا گیا ہو۔ بہرحال ناظرین کرام، امام ابن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہو گئی اور دونوں لشکر الگ الگ ہو گئے تو ابو سفیان اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں آیا جہاں مجاہدین اکٹھے تھے، اور بلند آواز سے پکارا کہ کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں؟ یہ سوال اس نے 3 بار دہرایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دینے سے حکمتاً منع فرمایا۔ دوسرا سوال اس نے یہ پوچھا کہ کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب دینے سے بھی روک دیا۔ تیسرا سوال اس نے یہ پوچھا کہ کیا قوم میں خطاب کے بیٹے عمر موجود ہیں؟ اس کا جواب دینے کی اجازت بھی سرکار سے نہیں ملی۔ ابو سفیان کے صرف ان حضرات کے بارے میں سوال کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کے نزدیک بھی اسلام کی ترقی اور ملت اسلامیہ کی بقا کا تعلق ان 3 حضرات کی بقا سے وابستہ تھا۔ جب ان تینوں سوالات کے جواب میں خاموشی اختیار کی گئی تو ابو سفیان خوشی خوشی اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا اپنے لشکریوں کے پاس گیا اور انہیں جا کر یہ خوشخبری اپنے طور پر سنانے کی کوشش کی کہ یہ تینوں نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یارہ ضبط نہ رہا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا میں اس کا جواب نہ دوں؟ فرمایا بے شک دو۔ تو حضرت عمر گرج کر بولے، اے اللہ کے دشمن، تم جھوٹ بک رہے ہو۔ تجھے ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ہم تینوں کو اللہ رب العزت زندہ رکھے ہوئے ہے۔ ابو سفیان نے اپنی خفت مٹاتے ہوئے نعرہ لگایا کہ اے حبل، تیری شان اونچی ہو، اپنے دین کو غالب کر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ نعرے کا جواب نعرے سے دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور نعرہ لگایا، اللہ سب سے اعلیٰ اور بزرگ ہے۔ ابو سفیان تلملاتے ہوئے پھر چیخا کہ یہ دن بدر کے دن کے بدلے میں ہے، یہ دن بدر کے دن کے بدلے میں ہے۔ ایام پھرتے رہتے ہیں اور جنگ کنویں کے ڈول کی طرح کبھی اوپر کبھی نیچے ہوتی ہے۔ کسی روز ہمیں شکست ہوتی ہے اور کسی روز ہم فتح حاصل کرتے ہیں، کسی روز ہمیں دکھ پہنچایا جاتا ہے اور کبھی ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے، معاملہ برابر۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا کہو کہ معاملہ برابر نہیں، ہمارے مقتول جنت میں اور تمہارے جہنم کا ایندھن ہے، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر ابو سفیان نے کہا سنو، ہمارے پاس عزا جیسا خدا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت عمر نے جواب دیا اللہ تعالی ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ ابو سفیان نے اس بحث و مباحثے کے بعد حضرت عمر کو کہا کہ ذرا آؤ میری ایک بات سنو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر جاؤ سنو یہ کیا کہتا ہے۔ اس نے پوچھا کیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا بخدا ہرگز نہیں، حضور اب بھی تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ ابن قمع نے تو یہ ہمیں بتایا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا ہے، لیکن میرے نزدیک تم حق گو ہو۔ آخر میں ابو سفیان نے کہا کہ تو ہم پر خشمناک ہو کہ ہم نے تمہارے مقتولوں کا مصلح کیا ہے، بخدا میں اس حرکت پر خوش نہیں ہوں، نہ میں نے اپنے لوگوں کو ایسا کرنے سے منع کیا ہے اور نہ حکم دیا ہے۔ آئندہ ہمارا تمہارا مقابلہ پورے 1 سال بعد بدر الصغریٰ کے مقام پر ہوگا، جو ینبع کے قریب ایک گاؤں ہے جہاں نخلستان اور کھیت بہت سرسبز و شاداب ہیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں تمہارا چیلنج منظور ہے۔ ناظرین کرام، امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ابو سفیان نے اپنے لشکر میں واپس آ کر کوچ کی تیاری کا حکم دیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدشہ ہوا کہ کہیں ابو سفیان مدینے پر چڑھائی نہ کر دے، اس طرح بچوں اور خواتین کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو لشکر کفار کی نقل و حرکت کی نگرانی کا حکم دیا۔ فرمایا اگر وہ اونٹوں پر سوار ہوئے اور گھوڑوں کو کوتل میں لے کر چلے تو اس سے معلوم ہوگا کہ وہ واپس مکہ جا رہے، اور اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے اور اونٹوں کو یوں ہی ساتھ لے لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر انہوں نے مدینہ طیبہ پر چڑھائی کی تو میں فوراً ان کے تعاقب میں جاؤں گا اور انہیں جنگ کا چیلنج دوں گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وادی عقیق تک ان کی نقل و حرکت دیکھنے کے بعد واپس تشریف لائے اور آ کر بتایا کہ قریش اونٹوں پر سوار ہوئے ہیں اور گھوڑوں کو کوتل میں لے کر جا رہے ہیں۔ ان میں سے چند سر پھروں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ مدینہ خالی ہے، اسے لوٹتے چلتے ہیں، لیکن صفوان بن امیہ نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا۔ اس نے کہا کہ اپنی بنی بنائی بات کیوں بگاڑتے ہو، چپ کر کے نکل جاؤ اور اس موقع کو غنیمت جانو۔ جب لشکر کفار میدان احد سے کوچ کر گیا تو اب مسلمان اپنے شہداء کی خبرگیری کے لیے ان کی تلاش میں نکلے۔ جس شہید کی لاش ملی وہ مسلح شدہ تھی، البتہ حنظلہ کی لاش صحیح سلامت تھی، شاید اس لیے کہ ان کے والد ابو عامر فاسق تھا جو لشکر کفار میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے یثرب سے چل کر آیا تھا۔ حاکم اور بہقی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون سعد بن ربی کی خبر لے کر آئے گا کہ وہ زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں، کیونکہ میں نے دیکھا کہ بیک وقت 12 نیزے ان میں گھونپے جا رہے تھے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں حاضر ہوں۔ محمد بن مسلمہ کہتے ہیں کہ میں ان کی تلاش میں پھرتا رہا، آخر میں نے انہیں ڈھونڈ لیا۔ وہ نزع کی کیفیت میں تھے، ان کے جسم پر نیزوں، تلواروں اور تیروں کے 70 سے زیادہ زخم تھے۔ میں نے انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پہنچایا اور پوچھا کہ کیا حال ہے؟ کہا میں آخری سانسیں لے رہا۔ میری طرف سے میرے آقا کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرنا، پھر میری طرف سے کہنا کہ اللہ آپ کو ہماری طرف سے بہترین جزا دے جو جزا اس نے کسی نبی کو اس کی امت کی طرف سے دی ہے، اور یہ بھی کہنا کہ احد کے دامن سے میں جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ میں اپنے بھائی
محمد بن مسلمہ کے ذریعے ایک اہم پیغام اپنی قوم کو بھی دیتا ہوں۔ میری طرف سے سلام پہنچانا، پھر انہیں کہنا کہ سعد بن ربی تمہیں یہ کہتا تھا کہ اگر کوئی دشمن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رسائی حاصل کر لے اور تم میں سے ایک آدمی بھی زندہ ہو، آنکھیں جھپک رہا ہو، تو تم اللہ کی جناب میں کوئی عذر پیش نہیں کرنا۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد انہوں نے دم توڑ دیا۔ ناظرین کرام، اب غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر مبارک۔ تاریخ ابن اسیر اور سیرت ابن حشام میں تحریر ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ اوس کے خاندان عمر بن عوف کے فرد ابو عامر کے بیٹے تھے۔ ابو عامر قبیلہ اوس کے نہایت ہی با اثر اور با رسوخ شرفاء میں سے ایک تھا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ عبداللہ بن ابی کی ہمشیرہ تھی، اور ابو عامر کو رہنمائی اور قیادت کی خصوصیات سے اللہ رب العزت نے وافر مقدار میں حصہ عطا کیا تھا۔ وہ نہ صرف بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائل تھے، بلکہ لوگوں کو دعوت بھی دیتا۔ لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اس وقت تک حنظلہ کا والد راہب کی شکل میں ایک مقبول ترین رہنما ہو چکا تھا، اور اس کے اندر اپنی قیادت کے سامنے کسی اور کی قیادت تسلیم کرنے کا مادہ یوں سمجھیے کہ ختم ہو چکا تھا۔ ساتھ ہی اس کا برادر نسبتی عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ دونوں کو اپنی سرداری خطرے میں معلوم ہونے لگی تھی۔ ان میں سے ایک ابن ابی تو منافقت کر کے مدینے کو ہی اپنا مسکن بنائے رکھا، البتہ ابو عامر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور وہ مدینہ طیبہ سے راہ فرار اختیار کر کے مکہ چلا گیا تھا۔ غزوہ احد میں کفاران مکہ کے ساتھ جوش حسد میں ابو عامر بھی آیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے فاسق کا لفظ استعمال فرمایا۔ ابو عامر فاسق کو اب تاریخ اسلام اسی لفظ سے، یعنی ابو عامر فاسق کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہ بدترین شخص تھا جس کی سازش سے مسجد زرار تعمیر کی گئی تھی۔ اسی نے غزوہ احد میں وہ گڑھے کھدوائے تھے جن کو گھاس پھوس سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ جنگ حنین تک جتنی بھی لڑائیاں ہوئیں، سب میں اس اسلام دشمن شخص نے کفار کو اشتعال دلانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ یہاں تک کہ قیصر روم کو بھی اس نے عرب پر حملہ کرنے کے لیے تیار کیا تھا، لیکن ایسے بدبخت کے گھر میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی قابل رشک ہستی کا وجود پیدا ہوا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی حرارت کا ناظرین کرام عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو اپنے والد ابو عامر فاسق کو اس کے انجام تک پہنچا دوں۔ ٹھیک یہی سوال حضرت عبداللہ نے اپنے والد ابن ابی کے لیے بھی کیا تھا، لیکن دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہیں دی تھی۔ ناظرین کرام، حضرت حنظلہ کسی سبب جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، لیکن جنگ احد میں پوری شان و شوکت کے ساتھ شریک رہے، خوب جاں بازی سے لڑے۔ جب گھمسان کی جنگ شروع ہوئی تو ایک موقع پر سامنا ابو سفیان سے ہوا۔ انہوں نے اس کے گھوڑے کی پچھلی ٹانگ کے گھٹنے پر زوردار وار کیا، جس سے ابو سفیان نیچے گر گیا اور چیخنے چلانے لگا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وار سے بچانے کی بھیک مانگنے لگا۔ قریب تھا کہ آپ ابو سفیان کو انجام تک پہنچا دیتے، لیکن اتنے میں ایک بدترین شخص اسود بن شعوب یا شداد بن اسود نے نیزے سے وار کیا اور ان کو شہادت حاصل ہوئی۔ یہی جنگ آپ کی پہلی اور آخری جنگ ثابت ہوئی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کے ساتھ پہلی رات میں حجرہ عروسی میں تھے کہ کسی پکارنے والے نے صدا لگائی کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کا حکم فرمایا ہے۔ وہ صحابی اپنے بستر سے اٹھے اور اسی وقت پابرکاب ہو گئے۔ دلہن کہتی رہیں کہ آج کی رات ٹھہر جاؤ،
آج نہ جاؤ، صبح جہاد پر روانہ ہو جانا، مگر وہ کہنے لگے کہ میری رفیقہ حیات مجھے جانے سے کیوں روکتی ہو؟ اگر جہاد سے صحیح سلامت لوٹ آیا تو زندگی کے دن اکٹھے گزاریں گے، ورنہ کل میدان قیامت میں ملیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کے بعد چاندی کے تشت میں فرشتوں نے غسل دیا۔ ابن حبان اور امام بہقی نے بیان فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ساتھی حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرشتوں نے غسل دیا، ان کے اہل خانہ سے پوچھو ایسی کون سی بات تھی جس کی وجہ سے فرشتوں نے انہیں غسل دیا؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے ان کی اہلیہ محترمہ نے فرمایا کہ وہ ندائے جہاد سن کر حالت جنابت ہی میں روانہ ہو گئے۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس یہی وجہ ہے کہ فرشتوں نے غسل دیا۔ اللہ رب العزت کے نزدیک مقام و مرتبے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسیل الملائکہ، تقی اور عریس السما جیسے القابات سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ مقدس تذکرہ جاری رہے گا ایک مختصر وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ اب کچھ تذکرہ شہدائے احد کی تدفین کا۔ شہدائے کرام کے جسموں پر جو اسلحہ اور زرہیں وغیرہ تھیں وہ اتار لی گئیں، پھر خون آلود جسم خون میں تر بتر کپڑوں میں یوں ہی دفن کر دیے گئے۔ بعض قبروں میں تو دو دو تین تین شہداء کو ایک ساتھ دفن کیا گیا۔ جس شہید کو قرآن مجید کی زیادہ صورتیں یاد تھیں اسے سب سے آگے رکھا جاتا اور دوسروں کو ترتیب وار۔ بسا اوقات ایک کفن میں دو شہیدوں کو بھی کفنایا گیا۔ بعض شہداء کے وارثوں نے ان کی میتوں کو مدینہ طیبہ میں لا کر دفن کرنا چاہا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں وہاں دفن کیا جائے جہاں انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ سیدنا رفاع زرقی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب احد کی لڑائی کا دن تھا اور مشرکین منتشر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا برابر ہو جاؤ تاکہ میں اپنے رب کی ثنا بیان کروں۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صفیں بنا لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں دعا فرمائی کہ اے اللہ تمام تعریف تیری ہی ہے، اے اللہ جس کو تو وسعت دے اس پر کوئی تنگی کرنے والا نہیں، اور جسے تو دور کر دے اسے کوئی قریب کرنے والا نہیں، اور جسے تو قریب کرے اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اس کو کوئی دینے والا نہیں جس کو تو نہ دے، اور جس کو تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اے اللہ ہم پر اپنی برکتوں، رحمتوں، فضل اور رزق کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ میں تجھ سے قائم رہنے والی ایسی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو نہ منتقل ہوں اور نہ ختم ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے فقر اور محتاجی کے دن نعمتوں کا سوال کرتا ہوں اور خوف کے روز امن کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے میں اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور جو تو نے ہم سے روک لیا ہے اس کے شر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین فرما دے، کفر، فسق اور نافرمانی کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے اور ہمیں ہدایت والوں میں سے بنا دے۔ اے اللہ ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں فوت کرنا اور مسلمان ہی زندہ رکھنا، اور ہمیں نیکوں کے ساتھ ملا دے، نہ ہم رسوا ہوں اور نہ فتنے میں ڈالے گئے ہوں۔ اے اللہ کافروں پر لعنت فرما، وہ جو تیرے راستے سے روکتے ہیں اور تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں ان پر سخت مصیبت اور عذاب نازل فرما۔ اے اللہ ان کافروں پر لعنت فرما جنہیں کتاب دی گئی اور انہوں نے اسے جھٹلایا۔ اے معبود برحق اس دعا کو قبول فرما۔ لشکر اسلام اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں میدان احد سے
مدینہ طیبہ لوٹ رہا ہے۔ 70 سے زیادہ اسلام کے ان سپوتوں کو سپرد خاک کر کے، جن کے حسن و جمال، شجاعت و عظیمت، خلوص اور للہیت کی جزیرہ عرب میں کوئی مثال ہی پیش نہیں کی جا سکتی تھی، اور جو مجاہد بچ گئے ہیں ان کے جسم بھی گہرے زخموں سے چور چور ہیں۔ ان کی واپسی پر مدینہ طیبہ کی خواتین، بوڑھوں، بچوں نے اپنے جن تاثرات کا اظہار کیا، وہ تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعجاز آفرینیوں کی ایسی دل نشیں مثال ہے جس کی نظیر انسانیت کی ساری تاریخ میں جستجوئی بسیار کے باوجود نایاب ہے۔ امام ابن جریر طبری اور امام بہقی لکھتے ہیں کہ لشکر اسلام کی سب سے پہلے راستے میں ایک مسلمان خاتون سے ملاقات ہوتی ہے جن کا نام ہمنہ بنت جہش ہے۔ مرشد کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں یاد فرماتے ہیں، اے ہمنہ، اپنی مصیبت کا اجر اپنے رب سے طلب کرو۔ وہ پریشان ہو کر پوچھتی ہیں کہ کس کی موت پر صبر کا اجر اپنے رب سے طلب کروں؟ فرمایا تیرے ماموں حمزہ بن عبد المطلب شہید ہو چکے ہیں۔ یہ اندوہناک المناک خبر سن کر اس خاتون نے پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ انہیں بخشے اور یہ شہادت انہیں خوشگوار ہو۔ حضور نے دوبارہ فرمایا، اپنی مصیبت کا اجر اپنے اللہ کے پاس طلب کرو۔ بی بی نے پوچھا کہ سرکار کس کی موت پر صبر کا اجر اپنے رب سے طلب کروں؟ فرمایا تمہارا بھائی عبداللہ بن جہش شہید ہو گیا۔ اس خاتون نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ انہیں بخشے اور یہ شہادت انہیں خوشگوار ہو۔ پھر تیسری مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رشتہ دار خاتون سے پھر فرمایا، ہمنہ اپنی مصیبت کا اجر اپنے رب سے طلب کرو۔ پوچھا سرکار کس کی موت پر صبر کا اجر اپنے رب سے طلب کروں؟ فرمایا تیرے خاوند مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے ہیں۔ اب کی بار صبر کا یارہ نہ رہا۔ کہنے لگیں صد افسوس۔ پھر ان کی چیخ نکلی اور حضور نے مصعب کی شہادت پر اس خاتون کا یہ کہا سن کر فرمایا، عورت کے دل میں اس کے شوہر کا ایک خاص مقام ہوتا ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کہا ہے؟ عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ، مجھے ان کے بیٹوں کا یتیم ہونا یاد آتا ہے تو میں خوف زدہ ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ہمنہ کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے دعا فرمائی کہ ان پر اللہ اپنا فضل و احسان فرمائے۔ امام ابن جریر طبری اور امام بہقی لکھتے ہیں کہ حضور کے صحابہ کے یہ قافلہ بنی دینار قبیلے کی اس خاتون کے پاس سے بھی گزرا جس کا احد کی لڑائی میں باپ، خاوند اور بھائی تینوں نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ جب اس اللہ کی بندی کو ان کی شہادت کے بارے میں بتایا گیا تو اس نے کہا، انہیں رہنے دو، انہیں رہنے دو، مجھے تو بس یہ بتاؤ کہ میرے آقا اور میرے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو انہیں بتایا گیا کہ حضور بالکل بخیر و عافیت ہے۔ وہ فرمانے لگیں، مجھے دکھاؤ میرے آقا کہاں ہیں تاکہ میں روئے زیبا دیکھ کر تسلی کر لوں۔ اشارہ کر کے بتایا گیا کہ دیکھو حضور وہ تشریف فرما ہیں۔ حضور کو بخیر و عافیت دیکھ کر اس مومنہ صادقہ کی زبان سے نکلا، حضور سلامت ہیں، تو پھر کسی مصیبت کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ اکبر۔ اور ناظرین کرام، دوسری جانب لشکر اسلام کی اس پریشانی کو دیکھ کر منافقوں اور یہودیوں کی مسرت انتہا کو چھو رہی تھی۔ اس افسوسناک سانحے کا سہارا لے کر وہ دین اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاذ اللہ صداقت کو چیلنج کرنا چاہتے تھے۔ لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کے لیے انہوں نے بھانت بھانت کی بولیاں بولنی شروع کر دی تھی۔ عبداللہ بن ابی، رئیس المنافقین کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ ہی تھا، وہ اس جنگ میں شدید زخمی ہوا۔ رات بھر اس کے گھر والے آگ جلا کر اس کے زخموں کو سینکتے رہتے تھے۔ ابن ابی جب بھی ان کے پاس آتا تو انہیں کچوکے لگاتا
کہ بیٹے تم نے ان کے ساتھ جنگ میں شرکت کر کے عقل مندی کا ثبوت نہیں دیا، مجھے تو اس لڑائی کا یہ انجام پہلے ہی نظر آنے لگا تھا۔ انہوں نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نادان بچوں کی بات مانی اور میرا مشورہ مسترد کر دیا۔ مومن صادق اس ہرزہ سرائی سے قطعاً متاثر نہ ہوا۔ فرمایا اللہ نے اپنے رسول اور مسلمانوں کے لیے جو کیا ہے اس میں بہتری ہے، جبکہ یہود کہا کرتے معاذ اللہ کہ یہ نبی نہیں ہے، یہ تو تاج و تخت کے طلبگار ہیں معاذ اللہ، کبھی کسی نبی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود زخمی ہوئے، ان کے صحابہ قتل ہوئے، اگر یہ اللہ کے رسول ہوتے تو کیا اللہ مشرکین کو ایسا کرنے کی اجازت دیتا؟ منافقوں کی سب سے بڑی کوشش یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کر دیں، انہیں اسلام سے اور اسلام کے مستقبل سے بدظن کر دیں۔ وہ کہا کرتے کہ یہ نادان جو اندھے جوش میں بہہ گئے اور بے دردی سے قتل کیے گئے، اگر ہمارے پاس ہوتے تو انہیں خراش تک نہ آتی، ہم انہیں اپنی قوت سے بچا لیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خرافات سنی تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ ان نابکاروں کو تہہ تیگ کرنے کی اجازت دی جائے۔ فرمایا اے عمر، اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے دین کو غلبہ عطا فرمائے گا اور اپنے نبی کو عزت بخشے گا۔ یہود کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، میں ان کو قتل نہیں کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی مگر ان منافقین کے ساتھ تو کوئی معاہدہ نہیں ہے، انہیں قتل کرنے کا اذن تو مرحمت فرما دیجئے۔ حضور نے فرمایا کیا یہ زبان سے کلمہ شہادت نہیں پڑھتے؟ عرض کی وہ کلمہ شہادت تو پڑھتے ہیں لیکن دل سے نہیں پڑھتے، تلوار کے خوف سے پڑھتے ہیں۔ اب ان کی حقیقت کھل چکی ہے اور ان کے دلوں میں چھپا ہوا بغض ظاہر ہو چکا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر مجھے ایسے لوگوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں۔ اے ابن خطاب، آج کے بعد یہ کفار ہمیں اس قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ ناظرین کرام، ان الفاظ کے ساتھ جنگ احد کا ذکر تمام ہوا۔ میدان جنگ کے واقعات تو یہاں ختم ہوئے، تاہم ابھی احد سے متعلق کچھ تفصیل باقی ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم احد کے شہداء کے فضائل کا تذکرہ کریں گے اور یہ بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ کہ وہ کیسی بڑی ہستیاں تھیں۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو نیوز پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔